إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله أحد بأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، عموماً تقاریر میں وعظ و نصیحت کے نشستوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مقررین حضرات یا اہل علم یہ کہتے ہیں کہ نخل کفر کفر نہ باشد. تو اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں، اصل میں ہندوستان میں کافی صدیوں تک مغلیہ سلطنت کی حکومت رہی، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس سلطنت میں فارسی زبان بولی جاتی تھی، اور یہ ایک محاورہ ہے نخل کفر کفر نہ باشد. اور یہ محاورے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ دعات ہو، مبلغین ہو، یا جو مناظرین ہیں یعنی جو مناظرے کے صاحبان ہیں، وہ ضرورتاً کیا کرتے ہیں؟ کفریہ کلمات لکھتے ہیں یا بولتے ہیں. کیوں نقل کرتے ہیں؟ کہ کافر یہ کہتے ہیں، یا یہود یہ کہتے ہیں، نصارہ یہ کہتے ہیں، اور جو زندیق ہے وہ یہ کہتے ہیں. تو ان کے کفر کو نقل کرتے ہیں، اور نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں نقل کفر کفر نہ باشد. یعنی یہ نقل کرنے والا جو کفر کو نقل کر رہا ہے اس سے وہ کافر نہیں ہوتا، کیونکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو باطل نظریہ ہے یا باطل قول ہے اس کو ذکر کر دیں، اور اس کے بعد اس کا ابطال کیا جائے، اس کا رد کیا جائے، علمی نقد اس پر کیا جائے. ٹھیک ہے؟ آپ جگہ جگہ آپ یہ دیکھیں گے، اور یہ اسلوب جو ہے خود آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں. اللہ رب العزت نے سورہ رعد کے اندر کیا فرمایا؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اب دیکھیں کہ کافر کیا کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں. قل کفا باللہ شہیدا. اللہ تعالیٰ نے کیا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، اور وہ شخص بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اب یہ آیت کی تفسیر میں آپ دیکھیں، یہ جو آیت کا ایک قطعہ ہے، یعنی ٹکڑا ہے، یوں سمجھے لست مرسل. یہ کیا ہے؟ کس سے نقل کیا جا رہا ہے؟ کفار سے نقل کیا جا رہا ہے، اور اس کی سند کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ کفار تک. تو پھر اللہ تعالیٰ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، آپ کفار کی تکذیب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ شیخ اللہ اکبر شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ بات اس پر نقل کرتے ہیں کہ علمی مباحث اور مناظرات میں مخالف کے دلائل، ان کے اپنے اقوال، اور علماء ان کے آراء پیش کرنا بھی ابطال باطل کے لیے، ابطال کے باطل کے لیے کارآمد، اور کیا ہے؟ کارآمد ہے، مفید ہے، مؤثر ہے اور معاون طریقہ ہے. کیوں؟ پہلے کفار کے کفر کو نقل کیا گیا، پھر اس کی تکذیب کی گئی. ٹھیک ہے؟ دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ میرا رسم ہو چکا ہے، اور مجھے پتا چلا ہے کہ جو میرے کیا ہے، یہ جو لڑکا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. دیکھیں، جب کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اگر آپ شیخ الاسلام اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب جامع المسائل اٹھا کر دیکھیں، کسی بھی شخص کو، ضروری نہیں وہ لڑکا لڑکی، ایسا نہیں ہے، جب آپ کو، چاہے آپ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، معلوم ہو جائے کہ آپ کا جو کیا کہتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں اس کو، منگیتر، رائٹ، جس سے آپ کا نکاح ہونے والا ہے، آپ کو علم ہو جائے کہ وہ بے نمازی ہے، تو ایسے مرد یا ایسی عورت سے نکاح کرنا، یعنی اللہ اکبر، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو الفاظ استعمال کیے، کافی سخت الفاظ آپ نے استعمال کیے کہ زانیہ، چور اور شرابی، یعنی اس سے بھی بڑھ کر جو اس کا نقصان ہے.
اور اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ بے نمازی جو ہے یہ ان لوگوں سے یعنی ان گنہگاروں سے بھی جو ہے بدتر ہے، اور جمہور اہل علم کا اتفاق ہے کہ بے نمازی جو ہے، چاہے وہ خواہ جیسا میں نے کہا مرد ہو یا عورت ہو، اس کا قتل واجب ہے۔ بہرحال اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جیسا بعض علماء نے کیا، لیکن یہی رائے جو ہے درست ہے۔ بلکہ لوگ جب لوگ چاہے وہ چور ہو، شرابی ہو، اس سے جو ہے نکاح کرنے پر انکار و تنقید کرتے ہیں، تو کسی بے نمازی شخص انکار کرے، اس سے بڑھ کر جو ہے تنقید یا انکار کرنا چاہیے۔ یہ بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کم سے کم وقت میں کتب ستہ ختم کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، دکتر فاروق نے اس کا بہترین جواب دیا ہے کہ سب سے آسان طریقہ جو ہے، اس کے دو طریقے انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا طریقہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اصل اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ابن الملقن رحمہ اللہ، جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے استاد تھے، ان کے اگر زوائد مل جائے تو بہت آسان ہے۔ لیکن جو دوسرا جو ہے جو اس سے پہلے جو انہوں نے دو طریقے بیان کیے ہیں، ایک طریقہ ہے، سبحان اللہ میں عالم کا نام بھول رہا ہوں ابھی، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے ان کا نام تھا شیخ احمد صالح الشامی۔ شیخ احمد صالح الشامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے تقریب السنہ، جہاں تک ہمیں یاد آ رہا ہے ان کا ایک پروجیکٹ تھا، اس کے تحت انہوں نے کیا کیا، حدیث کے مشہور جو ہے جو 14 کتابیں ہیں، ان 14 کتابوں کو انہوں نے جمع کیا۔ ان میں سے جو کتب ستہ جو ہے پہلے نمبر پر آتے ہیں، تو آپ نے جو ہے مثال کے طور پر صحیح ہے نا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اس کو جمع کر دیا، یعنی تکرار نہیں ہے، نو ریپیٹیشن۔ پھر سنن خمسہ، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی، اس کے زوائد کو جمع کیا، یعنی جو ایکسٹرا آئے ہیں۔ پھر تو یہ جو ہے ایسا انہوں نے کیا، تو آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور ابن اثیر رحمہ اللہ کی بھی جو ایک کتاب ہے وہ بھی آپ پڑھیں۔ تو یہ دو کتابیں ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ صرف ایک مرتبہ دیکھنے کے لیے کافی ہے، لیکن اگر اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو ہر کتاب کو الگ الگ پڑھنے کے جو فوائد ہے شرح کے ساتھ، وہ فوائد آپ کو ایسے پڑھنے سے نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے؟ یوٹیوب کی کمائی پر یوٹیوب کے ایڈ سے کمانا، بہت سارے لوگ آج کل یوٹیوب بناتے ہیں، تو کیا اس ایڈز کا ہم نے بھی ایک چینل بنایا؟ دیکھیں، چینل جب آپ بنا رہے ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ فلٹر لگا کر فحش ہے، ناجائز مواد کی جو اشتہارات ہے، اس کو مکمل طور پر آپ کو آف کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ چینل جو ہے جو آپ نے بنایا ہے اس کو فلٹر لگا کر آپ جو ہے حرام مصنوعات کے اشتہارات کو آف کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے آپ کے پاس، یا فلٹر لگا لیں، لیکن اس کے باوجود چینل پر جو ہے اکثر و غالب اشتہارات حرام اور ناجائز اشیاء ہی کے آتے ہیں، تو اس صورت میں بھی چینل بنانے والے کے لیے کمائی حلال نہیں ہے۔ یہ اردن جارڈن کی جو ہے فتویٰ کمیٹی سے فتویٰ صادر ہوا ہے، وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اگر فلٹر لگانے کے بعد حرام مصنوعات کی ترویج والے اشتہارات بہت کم آتے ہو، یا عارضی طور پر ایسے اشتہارات یعنی ایڈورٹائزمنٹس کو کہتے ہیں، تو جن میں کسی حلال پروڈکٹ کی تشہیر کے دوران حرام تصاویر آ جائے، تو اس صورت میں بھی حرمت کا شبہ ہے، جس سے بچنا بہتر ہے۔ لہٰذا چینل بنانے والے پر لازم ہے کہ یوٹیوب کی کمائی سے کچھ مقدار صدقہ کر دے، تاکہ عند اللہ اس کے ذمہ بری ہو۔ اور بھی بہت سارے شرائط ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ کیا رفیق اسماء حسنی میں سے ہے؟ دیکھیں، بہت سارے علماء جیسے امام جعفر الصادق ہے، سفیان ابن عیینہ ہے، امام خطابی ہے، امام حلیمی ہے، امام بہقی ہے، ابن العرابی ہے، ابن الوزیر ہے، ابن حجر ہے، عبد الرحمن ناصر السعدی ہے، نور الحسن ہے جو نواب صدیق حسن خان بھوپالی کے بیٹے تھے۔ ان لوگوں نے جو ہے رفیق کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں جو ہے شمار نہیں کیا، لیکن بہت سارے علماء نے جو رفیق ہے، الرفیق، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں شمار کیا، جیسے علامہ نے مندہ ہے، ابن حزم ہے، امام قرطبی ہے، ابن قیم ہے، اور اس کے بعد شیخ عثیمین ہے، شیخ قحطانی ہے، انہوں نے جو ہے ذکر کیا ہے۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ رفیق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ اللہ تعالیٰ رفیق ہے۔ بہرحال تو رفیق جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، البتہ رشید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ یہ ایک بات تھی۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر ہم فقہ میں مہارت نہیں رکھتے یا پھر مبتدی ہے، اور فقہ میں بہت ساری کتابیں جو لمبی لمبی فہرستیں اس کو پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں، دو کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہی بات ہم نے بعض مشائخ سے سنی بھی ہے۔ پہلی کتاب تو جو ہے میں نے پچھلے درس میں بھی ذکر کیا ایک دفعہ، اگر آپ سوال و جواب کی نشست پر دیکھیں گے،
جب میں نے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اقتداء العلم کا حوالہ دیا تو اس میں نے کہا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے ایک شاگرد ہے آ، شیخ حسین الاویسیہ، ان کی ایک کتاب ہے الموسوعات الفقہیہ، وہ کتاب آپ ضرور پڑھیں، یہ شیخ البانی کے شاگرد ہیں، اور اس کتاب کے اندر آپ نے شیخ البانی رحمہ اللہ کے بھی کافی سارے اقوال نقل کیے ہیں، اور اس کے اندر کسی خاص مذہب یعنی متعصب ہو کر جو اس کے پیروکار نہیں تھے، بلکہ ہمیشہ آپ نے جو ہے اس کتاب کے اندر دلیل کی اتباع وہ کرتے ہیں، اور جب کبھی استدلال کرتے ہیں تو احادیث کی جو صحت ہے، وہ ضعف ہے، اس کا بھی اچھا خاصا خیال آپ نے رکھا ہے، تو آپ وہ ایک کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری کتاب ہے شیخ کمال سید سالم ابو مالک کی، ان کی ایک صحیح فقہ السنہ، یہ جو ہے اس کے اندر بھی مسائل کو جو ہے دلائل کے ساتھ جو پیش کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی عالیشان اور بہترین ہے، اور ساتھ ہی میں جو ہے آپ نے اقوال ہی نہ ہی اقوال نقل کیے، بلکہ علم ترجیح یعنی اقوال کے ساتھ ساتھ جو ترجیحات ہے، جو راج مسئلہ ہے، اس کو بھی آپ نے جو ہے ذکر کیا۔ تو یہ دو کتابوں کا جو ہے میں ذکر کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو سوال آیا ہے، ایک کتاب اور بھی ہے شیخ عبدالعظیم بدوی کی، جس کا انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہے، وہ بھی کافی مفید ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آ، میں نے حال ہی میں کلینک کھولی ہے، اور میں آپ کے لیکچر کیا ہے، لیکچر سنا ہے، تو کیا میں کلینک کے اندر بھی کیا حرام کا شبہ ہے؟ بالکل، آپ اگر ڈاکٹر بھی ہے تو اس میں حرام کا شبہ ہوتا ہے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، ایک ڈاکٹر تھے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، بڑے اچھے جو ہے، بڑی اچھی ان کی تحریر ہے، میں ڈھونڈ کر وہ پڑھوں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ عبدالصمد ان کا نام تھا، انہوں نے کہا ہے کہ بہت ساری خیانتیں، یا پھر چاہے وہ فیمیل ڈاکٹر ہو یا میل ڈاکٹر ہو، کرتے ہیں وہ لوگ، یعنی جو مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ اس میں کیا حرام خوری ہوگی، وہ تو گولی لکھتے ہیں، وہ تو جو ہے علاج کرتے نہیں، مثال کے طور پر ڈاکٹر اگر اپنے مریض کو صرف کیا کرے، اپنی کمپنیوں کی دوائیں لکھ کر دے، جو کمپنیاں اسے کمیشن، تحفے، تحائف، یا یوں سمجھے آپ کانفرنسوں میں شرکت کی دعوت اور تفریحی سیر و سیاحت، یعنی ٹرپس، کیا کہتے ہیں، ایک جو کہتے ہیں نا ویکیشنل ٹرپس، ہالیڈیز جیسی جو ہے فیسلٹیز پرووائڈ کریں، جبکہ مارکیٹ میں دوسری کمپنیوں کی وہی دوائیں اسے کم قیمت پر دستیاب ہے، تو یہ خیانت ہے۔ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ حرام ہے، کیونکہ وہ تو اہل علم کا کام ہے، لیکن خیانت ہے، اتنا تو میں ضرور کہوں گا کہ یہ خیانت ہے۔ یہ بھی خیانت ہے کہ ڈاکٹر اپنے مریض کو جو ہے مختلف جو ہے چیک اپس اور ایکس رے کے اوپر ایکس رے، یعنی اتنی یعنی مہنگی ترین لیبوریٹریز کی طرف ریفر کریں، محض اس بنیاد پر کہ کیا ہوگا، وہ جو لیب ٹیسٹ کرنے والا ہے کیا وہ کہے گا کہ میں دوسرے لیبوریٹری پر جو ہے اعتماد نہیں کرتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر کے ساتھ اور لیبوریٹری کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ایک کمیشن پر ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ جو ہے گھنونا عمل یہ ہے کہ یہی کچھ کمیشن حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر مریضوں کو ایسے چیک اپ اور ایکسس لکھ کر دے دیتے ہیں کہ جن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ خیانت ہے۔ یہ بھی خیانت ہے کہ ڈاکٹر محض پیسے کمانے کے لیے حاملہ عورت کی جو ہے آپریشن کے ذریعے ولادت کریں، اور اس کو مجبور کر دیں کہ جو ہے جو ایک نیچرل پروسیس اس کے امکانات نہیں۔ یہ بھی خیانت ہے کہ ڈاکٹر جو ہے مریضوں کا جو ہے آپریشن جو ہے جنرل جو کیا کہتے ہیں جو ہاسپٹل ہے اس میں نہ کر کے اپنے پرائیویٹ ہاسپٹل میں کرے، اور آپریشن کے لیے اتنے پیسوں کا مطالبہ کرے جس سے مریض کے جو ہے گھر والوں کی کمر ہی ٹوٹ جائے، یہاں تک کہ بسا اوقات قرض لینا پڑتا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ خیانت ہے۔ ڈاکٹر مریض سے جو ہے نومولود جو بچہ جو دنیا میں آتا ہے، کہے کہ بھائی اس کو اور بھی جو ہے انڈر سرویلنس رکھنا پڑے گا، اس کو جو ہے ICU میں رکھنا پڑے گا تاکہ جو ہے اور بھی زیادہ پیسے لے سکے، یہ بھی خیانت ہے۔ اب ایمبولینس ڈرائیور جو ہے مریض کو اس ہاسپٹل میں لے جائے جہاں اس مریض کے بدلے اس کو کچھ کمیشن ملے، حالانکہ وہاں دوسرے سے سستے اور اچھے ہسپتال موجود ہو، یہ بھی خیانت ہے۔ تو بس اور بھی دیکھیں، میں بس سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مریض سے پیسے جو ہے اسے نکالنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ جو ہے کر لیا جائے، پھر جہاں بھی اس کی بیماری کے لیے علاج کی سہولت موجود نہ ہو، کیا کہہ جائے کہ یعنی ڈسچارج کر دیا جائے، یعنی پورا جتنا اس کو جو ہے پیسے لینا ہے لے لے، پھر اس کے بعد کہے کہ بھائی اب جو ہے علاج نہیں سکتے۔ یہ بات پہلے بھی وہ کہہ سکتا تھا، لیکن ایسا کرتے نہیں ہیں۔ تو اگر کیا کرتے ہیں، اگر دوسرے ہاسپٹل پہ ریفر کرنا ہو تو ایسے کرتے ہیں کہ مہنگے ہاسپٹل کو ریفر کرتے ہیں تاکہ پھر ان سے کمیشن لیا جائے۔ یہ بہت ساری مثالیں ہیں، اگر آپ دیکھتے جائیں تو اگر آپ نے کلینک کھولی ہے تو اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں یہی کہوں گا، اسی کو وہ سی نفسی، میں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی یہی نصیحت کروں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ٹھیک ہے۔
آپ نے مفتی کے شرائط میں بیان کیا کہ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ایک شرط یہ بھی ہے اچھا مفتی بننے کی، وہ خوشحال یعنی فقیر و تنگدست نہ ہو، ورنہ لوگ اسے چبا جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا وہی مطلب ہے جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام کے اندر بیان کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ جو کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مفتی اگر خوشحال نہ ہوگا، یعنی اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، غریب ہوگا، تو کیا ہوگا؟ وہ لوگوں کی جو ہے محتاج بن کر رہ جائے گا اور ان سے کچھ نہ کچھ لینے ہی کی فراخ میں رہے گا۔ پھر مفتی لوگوں سے جتنا لے گا، نہیں، اس کی کئی گنا زیادہ لوگ اس کی بوٹیاں نوچیں گے اور اس کی عزت اتاریں گے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پاس کچھ دولت تھی جسے وہ سنبھال کر خرچ کرتے اور کہتے اگر ہمارے پاس یہ دولت نہ ہو تو امیر لوگ ہمیں ٹشو پیپر بنا ڈالے۔ تو ایک عالم جب غنی اور بے نیاز ہوگا تو اس سے اس کے علم کی اشاعت میں مدد ملے گی، لیکن اگر وہ لوگوں کا محتاج بن گیا تو اپنے علم کو مرتا ہوا دیکھے گا۔ اللہ اکبر! اس وجہ سے اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں، تنگدست نہیں ہونا چاہیے۔ عربی زبان و ادب میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کن کن کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے؟ اس کا جواب حال ہی میں جو ام القرا کے بہت مشہور فاضل ہیں، اللہ انہیں جزا خیر، شیخ ابو تقی الدین رحیمی نام ہے ان کا، بڑے اچھے عالم دین ہیں۔ ان کا جواب میں نے لکھ کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے، میں ان کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، کہ ہندوستان میں عربی کی سب سے بڑے اسکالر جن کا لوہا مصر و شام کے اساتذہ فن نے مانا ہے، وہ علامہ عبدالعزیز میمن رحمہ اللہ ہے، جو راجکوٹی ہے، جن کی تصنیفات ادب عربی کے ماغز میں شمار ہوتی ہے۔ علامہ عبدالعزیز کی نظر میں عربی زبان و ادب میں مہارت حاصل کرنے کے لیے جن جن کتب کا مطالعہ ضروری ہے، ان کا ذکر وہ اکثر اپنی نجی محفلوں میں کرتے ہیں۔ نجی یعنی پرسنل، کیا کہتے ہیں، پرسنل میٹنگز میں، نجی محفلوں میں کرتے ہیں۔ اس حوالے سے شیخ نذیر حسین لکھتے ہیں، مولانا میمن درس نظامی کے نصاب تعلیم میں اصلاح، درس نظامی جو 8 سال کا کورس مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ مولانا شیخ نذیر حسین لکھتے ہیں، مولانا میمن درس نظامی کی نصاب تعلیم میں اصلاح و ترمیم کی ضرورت شدت سے محسوس کرتے تھے۔ نحو میں کافیہ اور شرح اللہ جامی جیسے کتابوں کے بجائے الفیہ کے بعد شروع اور ابن ہشام کی کتابیں پسند کرتے تھے۔ ابتدائی تعلیم کے لیے امام نووی کی ریاض الصالحین کی سفارش کرتے تھے، جس میں نور نبوت کے علاوہ ادبی چاشنی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ سنن ابو داؤد سنن ابو داؤد کی کتب اور کتاب العزیہ اور ترمذی کی کتاب الزہد والرقاق کے متعلق کی بھی تاکید کیا کرتے تھے۔ تفسیر جلالین کے بجائے جامع البیان امام طبری کی افادیت کے قائل تھے۔ ابن خلدون نے جن کتابوں کو اصول فن و ادب قرار دیا ہے، ان کے متعلق انہوں نے الندوہ دور جدید میں میری محسن کتابیں کے عنوان کے تحت بڑا دلچسپ تذکرہ لکھا تھا۔ ان کی یہ رائے تھی کہ الکامل جو مبرد کی ہے، ہو سکتا ہے تلفظ میں یہاں پر مجھ سے غلطی ہو، ایک مبتدی کے لیے زیادہ مفید ہے۔ آداب الکاتب کے ساتھ پڑھا جائے تو انسان کو ایک محقق لغوی بنا سکتی ہے۔ کتاب البیان جاہز میں فصیح نظم و نثر کے نمونے ان چاروں سے زیادہ ہے، اور نوادر لغت و شعر امالی میں سب سے زیادہ ہے۔ ان کے نزدیک حماسات میں ابو تمام رحمہ اللہ کا دیوان سب سے عمدہ اور بہتر ہے، اور نقد شعر کے لیے ابن رشیق کی کتاب العمدہ بہترین کتاب ہے۔ کہا کرتے تھے کہ الغریب جو ابن سلام کی کتاب ہے اور اصلاح المنطق جو ابن سکیت کی کتاب ہے، وہ کتابیں بھی جن کا یاد ہونا ایک ادیب کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ ان کا جو ہے مضمون ہے، آپ جو ہے بڑا ہی بہترین مضمون ہے۔ میں انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو فارورڈ کروں گا، آپ اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ایک سوال اور آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کو یہ اس کا تفسیری سوال ہے، تفسیری سوال کو ہم اگلی نشست کے لیے رکھتے ہیں۔ اور ایک سوال یہ آیا ہے، کیا عورت اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اس کی نماز پڑھنے کے لیے کیا مسجد جا سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ سوال کافی طویل ہے اور میں سمجھتا ہوں اور 10 منٹ باقی ہے، لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اس میں ذرا تفصیل سے اس کو سمجھانا چاہوں گا۔ پہلی بات دیکھیں، جو عدت کا جو آغاز ہوتا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں عدت کے اوپر بڑی ہی لطیف بحث چھیڑی ہے، اس کو آپ لوگ پڑھیں۔ عدت کا جو آغاز ہوتا ہے وہ شوہر کی وفات سے ہوتا ہے، تدفین سے نہیں۔ پہلی بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جہاں پر عدت کا ذکر کیا تو وہاں پر وفات کا لفظ آیا ہے، کہ وفات سے جو ہے
عورت کی عدت شروع ہو جاتی ہے، یعنی عدت کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ وفات ہے۔ تدفین تو حسب ضرورت کبھی آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، یعنی شوہر کو کبھی ایک دن کے بعد بھی یعنی اس کو ایک دن کے بعد بھی جو ہے قبر میں ملا سکتے ہیں، یا 2 دن کے بعد بھی، لیکن جو وقت ہے وہ جیسے ہی روح قبض ہو جاتی ہے وہاں سے عدت شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ فقہا نے لکھا ہے۔ اچھا، اب جو یہاں پر ایک لفظ ذکر کیا گیا ہے داد کا، یعنی سوگ منانا، تو یہاں پر جو ہے ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ منا کے۔ دوسری بات، پہلی بات تو کب شروع ہوتی ہے؟ وفات سے۔ دوسری بات کہ اس کی مدت بھی ذکر کر دی گئی ہے کہ جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب عدت شروع ہوگی تو وہ کہاں ٹھہرے گی؟ شوہر کے گھر میں ٹھہرانے رکھنا اس پر واجب ہے، بلکہ کیا ہے، یہی اصل ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ دوسری چیز جو میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ کچھ چیزیں جو اس کے اندر ہے، یعنی اس حالت میں وہ کیا ہے، ممنون ہے، شریعت نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے، اور اس کی بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی آپ جانتے ہیں، اس تفصیل میں ہم نہیں جانتے، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تیسری چیز، عورت کا جو ہے گھر سے یعنی دوران عدت باہر نکلنے سے متعلق آپ دیکھیں گے اہل علم نے کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بتایا ہے کہ وہ بس اپنی ضروریات، اس لفظ کو نوٹ کریں، ضروریات زندگی کے لیے باہر نکل سکتی ہیں۔ جو ضروریات، مثال کے طور پر ضروریات زندگی گزارنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ یعنی جو ہے کھانے کی چیزیں ضروری ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے کیا ہاسپٹل جانا ضروری ہے؟ اگر شوہر کا جو ہے گھر کرائے کا تھا یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے تبدیلی ناگزیر ہو تو وہ تبدیلی کے لیے گھر سے، یہ ضروریات میں سے ہے۔ اب آتے ہیں اس لڑکی کے سوال کے اوپر، کافی دن پہلے یہ سوال آیا ہے کہ کیا اب وہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد سے جا سکتی ہے؟ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے میں اتنی بات اس لیے نقل کی کہ یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اب آپ بتائیے، میں آپ لوگوں سے ابھی سوال کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں۔ اب میں نے یہ 3 4 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی، اب آپ لوگ بتائیے کہ کیا اس کے لیے مسجد جا کر نماز پڑھنا جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کیا ہے، ضروریات میں سے نہیں ہے۔ ضرورت پر کیا ہے، گھر منتقل کرنا، علاج معالجے کے باہر نکلنا، بھلے ہی دوسری بستی دوسرے شہر جانا ہو، حتیٰ کہ تعلیم و تعلم کے لیے، تو آپ دیکھیں گے فتاوی لجنہ الدائمہ۔ لیکن یہ کیا ہوگا، یا ایک مثال کے طور پر دوران عدت حج اور عمرے کے لیے جانا، صلاۃ التراویح کے لیے مسجد جانا، تو ان سب کے لیے عدم جواز کا ہی فتویٰ صادر کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس کی علت بتاتے ہوئے اہل علم نے کیا کہا ہے کہ عبادت کے لیے گھر سے باہر نکلنا یہ ضروریات میں سے نہیں ہے، جس کے بغیر عورت کا گزر ان کا کیا ہو، مشکل ہو۔ بلکہ آپ جان کر تعجب کریں گے، مالکیہ کے سوا سبھی تینوں مسالک کے اہل علم یہ بات کہتی ہیں کہ اگر عورت اعتکاف میں بھی ہو اور اس دوران اس کے شوہر کی وفات ہو جائے تو اس عبادت کو ترک کر کے گھر چلی جائے گی اور عدت پوری کرے گی۔ تو یہاں پر بات کیا سمجھ میں آئی کہ وہ یہ جو نماز ہے یہ کیا ہے، حتیٰ کہ اللہ اکبر، امام محمد بن علی الشوکانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب فتح القدیر، وہ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ عیدین کی جو مشارکت ہے، جو احادیث نقل کی جاتی ہے، جو ترغیب دلائی جاتی ہے کہ عورتوں کو عیدگاہ جانا چاہیے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں وہ خواتین داخل نہیں ہیں عیدین کی حاضری کے لیے جو کیا ہے، عدت میں ہو۔ کیوں؟ یہ خروج، گھر سے نکلنا عیدگاہ کی طرف، یہ ضروریات میں سے نہیں ہے، اور اوپر سے یہ جو یہ جنازے کی نماز ہے یہ فرض کفایہ ہے، اس وجہ سے جو اس کے لیے جانا کیا ہے، ضروریات میں سے نہیں ہے، اور وہ مسجد کو نہیں جائے گی۔ تو یہیں پر میں روکتا ہوں، ابھی آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لینسز، تو جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا کانٹیکٹ لینسز پہن کر جو ہے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث جو عبداللہ ابن عباس سے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ 7 اعضاء پر جو ہے جو سجدہ ہے، یعنی جو 7 بونس ہے جس کی جو ہے اس کی بنا پر آپ سجدہ کرتے ہیں، تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ سے بھی جو ہے اگر آپ ان کا مجموع الفتاویٰ اٹھا کر دیکھیں گے تو ان سے بھی یہی پوچھا گیا تھا کہ ایک آدمی جو ہے بڑے گلاسز پہن کر جو ہے سجدہ یعنی نماز پڑھتا ہے، لیکن اس گلاسز کی وجہ سے وہ سجدہ نہیں کر پاتا،
یعنی کمپلیٹلی جو ہے 7 پارٹس آف دا جو باڈی ہے، 7 اعضاء جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتے. تو آپ نے کیا کہا کہ اگر ناک ہے اور ناک زمین کو نہیں لگ رہی ہے تو کیا ہوگا؟ وہ سجدہ مقبول نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے اس وجہ سے جو ہے اگر آپ نے جو گلاسز پہنے ہیں، دیکھیں عام عام مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ گلاسز پہنیں. لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب سجدہ کرتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں کہ بسا اوقات جو کافی بڑے ہو، لیکن جنرلی تو پیشانی بھی لگتی ہے، ناک بھی لگتی ہے آئی گلاسز پہنے تو یہ کوئی جو ہے بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ گلاسز لگانے کی وجہ سے پیشانی یا پھر کیا کہتے ہیں جو ناک ہے وہ نہیں لگ رہی ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی. بلکہ امام منذری رحمۃ اللہ، حافظ ابن حجر نے امام منذری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جو ہے اس بات پر متفق ہے کہ صرف ناک پر جو ہے سجدہ کرنا یہ جو ہے کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور تو یہ چیزیں ہیں، تو ہم یہی کہیں گے کہ عموماً یہ جائز ہے، لیکن اگر سجدے کی یہ جو کیفیت ہے، یہ جو شرائط ہے، اگر پورے نہیں ہو رہے ہیں تو اس سے جو ہے اعراض کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. واللہ اعلم بالصواب.